بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی اور اس آگ میں پتنگے گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں اور تم بلا سوچے سمجھے آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آگ کی مثال دی، یہ در حقیقت روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے کہ ایک شخص اگر آگ جلاتا ہے، روشنی کرتا ہے، تو پھر اس آگ سے، اس روشنی سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ یہ کہ اس آگ کو اپنے لیے عذاب اور سزا کا باعث بنا دے۔ تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہیں آگ میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے انسانوں کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ کہ انسانیت جہنم کی آگ میں گرنے سے بچ جائے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد انسان سمجھے اور اپنی زندگی اس مقصد کے مطابق گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی، آپ کا اضطراب، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، جو آپ پہ کتاب اتری ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے، اگر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے تو کیا اے نبی آپ ان کے دکھ میں اور ان کے غم میں اپنی جان کو گھلا دیں گے؟ یہ قرآن پاک کہتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں، ایمان کی طرف راغب ہوں اور اللہ کی وحی کو قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے اس میں وہ سامان اکٹھا کر لیں کہ جو ان کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اس حدیث میں بھی ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مخاطب کر کے، مسلمانوں کو، انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ تم لوگ آگ میں گرنا چاہتے ہو اور بلا سوچے سمجھے گرنا چاہتے ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آگ میں گرنے سے بچ جاؤ۔ پیغمبر دنیا میں آتا اسی لیے ہے کہ تاکہ انسانیت کو آگ میں گرنے سے بچائے اور جنت میں داخل ہونے کے قابل اور اس کا حقدار بنا دے۔